IMF پاکستان پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ پاکستان میں بجلی کی قیمتیں بڑھائے، گیس کی قیمتیں بڑھائے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائے اور پیٹرول پر عوام کو سبسڈی نہ دے۔ کبھی IMF کہتی ہے کہ سودر پہ آپ ٹیکس لگاؤ، کبھی آپ کہتی ہے کہ پانی پہ ٹیکس لگاؤ، کبھی کہتی ہے کہ زراعت پہ ٹیکس لگاؤ، کبھی وہ بولتی ہے کہ جو گروسری کی شاپ ہے اس پہ آپ ٹیکس لگاؤ، کبھی وہ کہتی ہے کہ جو نیٹ ٹیکس کے جو ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس کو بڑھاؤ۔ آخر یہ IMF پاکستان سے کیا چاہتی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ IMF کی یہ 75 نکات آپ کے زندگی کے بنیادی ضروریات سے لے کے آپ کے پیٹرول، آپ کے ڈیزل، آپ کی پانی، آپ کی انرجی پرائسز، یہاں تک کہ آپ کے جو گھر کے جتنے بھی جو بجٹ لائن ہیں وہ سب کو وہ کنٹرول کرتی ہے۔ اس پروگرام میں ہم وہ 75 کنڈیشنلٹی کو ڈسکس کریں گے جو کہ IMF نے پاکستان پہ لگائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضا، آپ دیکھ رہے ہو دیوبند ہسٹری چینل۔ آج ہم IMF اور پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہے ایگزیکٹو اسٹاف لیول کا اس کو ڈسکس کریں گے، اور ان کی جو شرائط ہے 75 نکاتی کنڈیشنلٹی شرائط اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پر کیا ہے۔ IMF نے 2024 سے لے کے 2026 تک 75 شرائط پاکستان پہ لگا کے رکھے ہیں، اور یہ شرائط بڑے سخت اور کٹھن ہے جو پاکستان کی اکانومی کو جھنجھوڑ دینے والی بات کے مترادف ہے۔ آج ہم اس پروگرام میں ان تمام 75 شرائط کا وہ پوسٹ مارٹم کریں گے کہ وہ شرائط کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہے پاکستان کی اکانومی پر، منفی اور مثبت پہلو دونوں کو ڈسکس کریں گے ہم اس پروگرام میں۔ IMF نے امریکہ میں ستمبر 2024 میں پاکستان کے لیے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا پروگرام منظور کیا جو کہ $7 ارب کا پورا پیکج ہے، اور یہ پیسے ہر مہینے قسطوں میں پاکستان کو ملتی ہے۔ لیکن ہر قسط کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو پہلے والی جو قسط میں جو منظوری ہے اس کے مطابق جو شرائط ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر وہ شرائط کے نہ ماننے پر وہ اس کو دوسری قسط نہیں ملے گی۔ یہ پاکستان کے لیے 25واں IMF کا پروگرام ہے۔ اس کے بارے میں ہم مزید ڈسکس کریں گے کہ یہ پروگرام کیا ہے۔ اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ پاکستان کے معاشی استحکام اور اسٹرکچرل ریفارم تک محدود ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو پروگرام ہے اس کا جو سارا جو بوجھ ہے IMF کا جو شرائط کا جو بوجھ ہے وہ پاکستانیوں کے کندھوں تک وہ لانا ہے، اس کے کندھوں پر یہ بوجھ ڈالنا ہے، نہ کہ جو معاشی استحکام اور دوسرے اسٹرکچرل ریفارم تک محدود۔ IMF کا یہ پروگرام 2024 میں جب ایگزیکٹو بورڈ نے EFF کی شکل میں منظور کیا $7 ارب کا پیکج پاکستان کے لیے، تو پاکستان نے اس کو ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا، لیکن در حقیقت میں یہ پاکستان کی معیشت کو ایک خطرناک ترین شکل میں کی صورت میں تبدیل کرنا، اس کو ڈیزائن کرنا تھا، ایک ایجنڈا تھا۔ 2026 میں اگر ہم مڑ کے دیکھیں تو اس کے جو بہت سے جو شرائط ہے وہ پاکستانیوں پر جو ہے نا بہت زیادہ بوجھ کا باعث بن رہے، خصوصاً جو کہ بجلی کا بل آپ دیکھو، روز حکومت اس میں کبھی سیل ٹیکس میں، کبھی لیوی ٹیکس میں، کبھی سرچارج ٹیکس میں، کبھی دوسری جو ٹیکسوں میں اس میں وہ اضافہ کرتی ہے، جو کہ عوام کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہر مہینے ہر ہفتے پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بجلی کے یونٹ میں فی یونٹ میں وہ کبھی 100 روپے، کبھی 200 روپے، کبھی جو ہے نا وہ پیکس رقم کی شکل میں، یونٹ کی شکل میں اس میں اضافہ کرتی ہے، جو کہ پاکستانی کے لیے ایک بہت زیادہ ایک ناقابل قبول جو ہے نا ایک ہو چکا ہے، جو کہ ان پر ایک اضافی بوجھ بن چکا ہے۔ لیکن حکومت کو یہ نظر نہیں آ رہا، صرف اس کو یہ IMF کی شرائط پوری کرنا پڑے گی، کیونکہ یہ جو پروگرام ہے وہ قسط پر مشتمل ہے، اور ہر قسط جو ہے اس پہ کچھ شرائط ہے۔ اگر آپ نے ایک قسط میں شرائط پوری نہیں کی تو دوسری قسط بھی اس کے جائزہ لینے کے لیے کہ وہ اس پیسوں کو ایشو کرے، اس قسط کو ایشو کرنے ایگزیکٹو بورڈ آئے گی، وہ جو ہے نا وہ دیکھے گی کہ جو پچھلے جو حساب کتاب کے مطابق وہ جو شرائط پوری کی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ شرائط پوری ہے تو دی گئی نیکسٹ، نہیں تو پھر وہ آپ کو نہیں دی گئی۔ $7 ارب کا جو پیکج ہے 3 سال کے لیے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جو کہ 25 مرتبہ IMF کے پاس جا چکا ہے۔ 1958 سے لے کے 2026 تک ہر 3 سال کے بعد ہم IMF کے پاس جاتے ہیں۔ IMF کے پاس جانے کا جو مقصد ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا پاکستان کی جو بنیادی معیشت کا جو ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی بجائے، اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے صرف اس کو ایک عارضی مرہم کی شکل اس کو دی ہے، بلکہ اس کو صرف عارضی مرہم تک محدود کیا ہے، یعنی برینڈ ایڈ کی طرح محدود کیا ہے، نہ کہ ایک مستقل حل نکالنے تک باہر جاتے ہیں۔ اور یہ جو پروگرام ہے یہ دوسرے پروگراموں سے اس بار اس لیے مختلف ہے کہ کیونکہ اس بار IMF نے پہلے کام پھر دام کی پالیسی والی اپنائی ہے، اس پروگرام کو پاکستان تک
ایکسٹینڈ کرنے کے لیے. مطلب اگر پاکستان کی جو ہے حکومت ہے وہ ان شرائط پہ عمل کریں گے جو IMF کے ہے تو دام ملے گا, نہیں تو وہ پھر کچھ مقصد بمقابلہ حقیقت. دیکھیں IMF اس پروگرام کے ذریعے پاکستان سے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹ بڑھائے اور جو سرکاری اداروں میں جو کہ کرپشن ہو رہی ہے اس کو کم کرے, جو نقصانات ہے اس کا ازالہ کریں, اس کو کم کر دے یا اور تیسرا جو ٹیکس چوری ہے اس پر بھی قابو پا سکے اور جو ٹیکس کا جو ہے نیٹ جو ہے اس کو بڑھائے. کہ یہ اصلاحات دیکھنے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے لیکن حقیقت میں یہ جو سبسڈی حکومت کو پاکستانی عوام کو دینی تھی وہ ان سے چھین لی گئی, جو کہ بہت بڑی ایک کاری ضرب ہے. پر ایک اضافی بڑا بول بن گیا تھی جو حکومت نے پاکستانی عوام کو دینی تھی بجلی کی شکل میں یا زراعت میں سبسڈی دینے کی شکل میں یا کھاد کی شکل میں یا پانی کی بجلی کے بلوں وغیرہ میں, ابھی وہ فیسلٹیز وہ جو ہے وہ IMF کی شرائط کی شکل میں اس کو چھین لیا گیا. در حقیقت یہ ہے کہ حکومت اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے IMF کا اس قرض کا بوجھ پاکستان کی عوام سے, پاکستان کے جو عام شہری ہے, پاکستان کا جو مزدور طبقہ ہے, جو پاکستان کا جو کسان ہے, ان کی کندھوں پہ یہ بوجھ ڈال رہی ہے, نہ کہ جو اپنی ریاستی جو اداروں کے جو سرکاری افسران ہیں ان کی نااہلی کو اس کو وہ کم کرے یا اس کو مطلب اس میں اصلاحات لا سکے یا اس کو ختم کرے. چنانچہ وہ جو ہے یہ سب بوجھ جو ہے ایک عام مزدور کسان اور ایک عام شہری پر وہ یہ بوجھ منتقل کرنا چاہتا ہے. مطلب وہ اپنی ریاست کی نااہلی کو بچانے کے لیے اور اشرافیہ کو دی جانے والے پروٹوکول میں کمی کے, جو سرکاری اداروں میں جو اخراجات ہیں اس میں کمی کے, جو دوسرے جو ہے اداروں میں کرپشن کو ختم کرنے کی بجائے کہ وہ اس کو ختم کرے وہ اس کو چھپا رہی ہے. چنانچہ وہ یہ جو بوجھ ہے, اس جو قرض کا جو بوجھ ہے وہ ایک عام شہری, ایک کسان اور ایک سفید پوش طبقے پر یہ اس سے وہ وصول کر رہی ہے, جو کہ بہت بڑی ایک زیادتی ہو رہی ہے پاکستانی عوام کے ساتھ. اس قرض کو حاصل کرنے کے لیے IMF نے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ جب تک وہ اپنے دوست ممالک چین, سعودی عرب اور UAE سے جو پیسہ اس نے اس کو دیا ہے اس کو رول بیک نہیں کرتی, یعنی ان سے وہ اس کو واپس نہیں دی گی, تب اس کو ہم یہ قرضہ دیں گے. اگر وہ اس کو وہ پیسہ واپس دے گی یا ان سے وہ پیسہ واپس لیا جائے گا مانگے گی جس طرح UAE نے آج کل کیا ہے, تو پھر وہ IMF کی جو شرط کے مطابق پاکستان کو یہ قرض وہ نہیں دیں گے. چنانچہ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ہم IMF سے نیا قرض لینے کے لیے ایک پرانا قرض جو ہے نا اس کو چکانا پڑتا ہے. چنانچہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے نا IMF سے پرانا قرض اتارنے کے لیے ایک نیا قرض لینا پڑتا ہے اپنے دوست ممالک سے. جو 5 ستون ہے وہ ہے گڈ گورننس اور ادارے. تو IMF کی ایک شرط یہ ہے کہ گڈ گورننس کی مد میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جتنی بھی سرکاری ادارے ہیں جو کہ کوآپریشن ہے اس کو جو ہے نا وہ نشکاری کے عمل میں لایا جائے, اس کو نشکاری کے حوالے کیا جائے, جس طرح جو اس کو نجی شعبے کے حوالے کیا, جس طرح PIA ہو گیا, جو اسٹیل ملز ہو گیا, جو کچھ اور بھی جو کوآپریشنز ہے, جو پاکستان کے جو ایئرپورٹس ہے وغیرہ, اس پہ بات ہو رہی ہے کہ بھی بورے کے بیس کو قطر کے حوالے کیا جائے, کہ بورے کے بیس کو UAE کے حوالے کیا جائے گی. PTCL تو آلریڈی بھی اس کو دیا جا چکا ہے رسالات کو. تو نا نشکاری کے عمل کو تیز کرنا, اور اس میں جو مزید جو اس قسم کے ادارے ہیں جو کہ ریلوے وغیرہ ہو اس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کو بھی نشکاری کے عمل میں شامل کیا جائے تاکہ وہ اس کو نجی شعبے کے حوالے کیا جائے, اس میں جو خسارہ ہے اس کو نا منافع کی شکل میں تبدیل کی جا سکے, جو کہ حکومت پہ خسارے کی شکل میں بہت بڑا ایک بوجھ ہے. دوسرا جو ہے کہ جو کرپشن کے اس کی روک تھام کے لیے جو گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک جتنے بھی افسران ہیں اس کی جو سجات ہے پوری اس کی تفصیل جو ہے, مطلب اس کی سلیکشن سے لے کے بھرتی سے لے کے جس دن وہ ریکروٹمنٹ کے عمل میں جاتا ہے, ریکروٹ ہوتا ہے, گورنمنٹ سرونٹ جوائن کرتا ہے, اس وقت لے کے اس کے ریٹائرمنٹ تک پورا سب اس کے جو ہے نا وہ پوری جو ہے معلومات, انفارمیشن, ان کے پاس کتنا پیسہ ہے, کتنی دولت ہے, کتنی کے پاس گھر ہے وغیرہ, سب اس کے پاس پراپرٹی ہے, سب کی سب تفصیلات جو ہے نا وہ ایک آن لائن ہونا چاہیے تاکہ سب لوگ IMF جو ہے اس کو دیکھ سکے. تو اس طرح وہ جو ہے نا کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے. دوسرا جو ہے نا وہ ایک ہے کہ BR کے لیے انہوں نے اینٹی کرپشن فریم ورک بنا ہے تاکہ وہ جو ہے نا وہ اس میں جو ہے جو ٹیکس چوری جو ہے نا اس کو مطلب وہ جو ہے نا وہ
اس کو ختم کی جا سکے، کیونکہ بہار میں اصلاحات کی ضرورت ہے کہ جب تک بہار میں اس قسم کی وہ اینٹی کرپشن کی جو فریم ورک نہیں ہوگا تب تک بہار جو ہے نا وہ اس قسم کی نا وہ ٹیکس جو اس کو وہ چوری کی وہ کرے گا، اس کو مطلب وہ حکومت کے جو بجٹ میں، حکومت کے جو اکاؤنٹ میں، اس میں وہ اس کا ظاہر نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس میں اپنے درمیان جو افسران ہوتے ہیں وہ اپنے درمیان اس کو آپس میں وہ کاتے ہیں وغیرہ، اس کو کرپشن کے ذریعے وہ آپس میں اس کو ہڑپ کرتے تھے۔ چنانچہ اس کی ہے کہ بہار میں نا اینٹی کرپشن کا ایک فریم ورک ہونا چاہیے۔ تو یہ 5 ستون تھے جس کی وجہ سے IMF نے یہ جو پروگرام ہے جو 75 شرائط ہے یہ شامل ہے، لیکن اس میں سے اچھے بھی ہے، لیکن اس میں سب سے جو ہے نا خطرناک جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک سنگین جو ہے نا وہ عوام پر بوجھ ہے، وہ جو کہ انرجی سیکٹر میں گیس کی شکل میں اور یہ بجلی کی شکل میں جو کہ بلوں کے ذریعے عوام سے وصول کی جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا جو ہے ایک عوام پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں IMF سے بات کرے اور کچھ جو سبسڈی اس نے ختم کی ہے وغیرہ جو ہے نا اس کو اگر وہ دوبارہ اس پہ بات کرے، تاکہ وہ جو عوام پر کا جو 60% یا 50% تک جو ہے وہ ہے بجٹ ہے وہ اسی بلوں میں جاتا ہے، تو اس کو ہم وہ کنٹرول کر سکیں۔ اس طرح جو ہے نا عوام خوشحال ہو سکتی ہے اور ملک میں مہنگائی بھی میں کمی آ سکتی ہے، اور جو لوگ جو ہے نا وہ زیادہ پیسہ کچھ وہ بچا سکتے ہیں۔